السلام علیکم، یو آر واچنگ ڈیسائفر ود عبدالباسط۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کا سماں ہے، اور ان حالات میں بہت سے اہم حقائق بھی ہیں جو کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جہاں پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، وہیں دوسری جانب ہم نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ اگر پاکستان پر جنگ مسلط کی جائے تو پاکستان کس طرح سے اس کا جواب دے گا۔ تو آج ڈیسائفر میں ہم پاکستان اور بھارت کی جاری جنگ کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آغاز کریں گے آج کے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ بہت کچھ جاننا ہے باسط صاحب آپ سے، کچھ پاسٹ کی بات کریں گے، کس طرح سے یہ اسکیلیشن اٹھی اور یہاں تک پہنچی، کچھ پریزنٹ کی بات کریں گے، ابھی کے حالات ہیں کیا، کچھ فیوچرسٹک پریڈکشنز بھی دیں گے کہ وٹ وڈ بی دا پاسبل فیوچر آف بوتھ نیوکلیئر اسٹیٹس۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس وقت تک جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ہاں، یہ سوال ایک اہم ہے، کیونکہ تھوڑا بہت اس وقت بھی جھڑپیں تو ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ دونوں ممالک کی ایک کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ایئر بیسز ہیں پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی، ان کو تباہ کیا جائے، ایئر فیلڈز کو تباہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے گراؤنڈ فورسز کی موبلائزیشن کا۔ جی، تو کوشش یہی ہوتی ہے جب ملک ایک جنگ میں ہوتے ہیں، تاکہ ان جو گراؤنڈ فورسز موو ہو رہی ہوں تو ان کو اپنے ملک کی ایئر فورس کی سپورٹ حاصل نہ ہو، تو اس لیے بڑا ضروری ہوتا ہے پہلے مرحلے میں کہ ایئر فیلڈز کو، ایئر بیسز کو ڈیمیج کیا جائے، تباہ کیا جائے۔ تو حکمت عملی دونوں جانب سے نظر آ رہی ہے۔ جی، اب پہلے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کیوں، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کے بعد پھر ہم اس بات کر سکیں گے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیے، معاملہ بڑا سمپل ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، جس میں 26 انوسنٹ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھارت اسی وقت 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان کو ایکیوز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان سے ہوا ہے، ٹی آر ایف دا ریزسٹنس فورس جو ہے اس کے تعلقات ہیں، وہ آف شوٹ ہے لشکر طیبہ کا، تو لشکر طیبہ پاکستان میں موجود ہے، تو پاکستان ذمہ دار ہے۔ اگلے ہی دن وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، ان کی جو کیبنٹ کمیٹی ہے آن سیکیورٹی، وہ بیٹھتی ہے اور پاکستان پہ الزامات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں تو ہمیں دیجئے، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم انٹرنیشنل پروب بھی کر لیتے ہیں، یو این کو بٹھا دیجئے، دونوں طرف سے آپ جو شواہد ہیں وہ پیش کر دیجئے۔ اگر پاکستان میں کلپریٹ موجود ہیں تو ہم ان کو دیکھ لیں گے کس طرح کرتے ہیں۔ اور ابھی تک یاد رہے کہ جنہوں نے یہ پہلگام میں واقعہ کیا تھا، وہ ان میں سے ایک شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ گو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو گھروں کو گرایا گیا، اوور گراؤنڈ ورکرز جنہیں وہ کہتے ہیں، کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ جو 4-5 جتنے بھی لوگ یہ کہتے آئے تھے، ان میں سے ایک بندہ بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ تو یہ ناکامی کس کی؟ obviously it goes without saying۔ تو اچھا، یہ ہو گیا، ہم نے کہا پروب کروا دیجیے، بھارت وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد پھر جو ہے معاملات کچھ ایک وقت میں 2 NSAs کے درمیان رابطہ بھی ہوا کہ سچویشن کو ٹھیک کیا جائے، لیکن پھر 6 اور 7 مئی دیکھا ہم نے کہ انہوں نے ہمارے جو ہے شہروں پہ حملہ کر دیا، آزاد جموں اور کشمیر پہ، پنجاب میں حملہ کر دیا، جس سے ہمارے مساجد شہید ہو گئیں، ہمارے 31 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، اس کے علاوہ بہت سے زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم نے تو ٹیرر کیمپس کو ہٹ کیا ہے، اور چونکہ مودی صاحب نے ایک پوزیشن لے رکھی تھی کہ ہم دہشت گردی کو نشانہ بنائیں گے، دہشت گردوں کو نشانہ بنائیں گے، ان کے بیکرز کو نشانہ بنائیں گے، جو بھی ان کا بیانیہ چل رہا ہے اسی حساب سے۔ تو 6 اور 7 کی رات، مئی کی رات کو انہوں نے یہ کر دیا۔ اب آبویسلی انہوں نے ہمارے شہروں میں گھس کر میزائل داغے، لیکن پاکستان کو الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ ہم نے ان کے 3 رافیل طیارے مار گرائے، ایک SU سخوئی 30 طیارہ مار گرائے، ایک MiG-29 طیارہ مار گرایا، اور گزشتہ روز جو
انڈین فارن سیکرٹری کی پریس کانفرنس تھی، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں اس بات کا جواب نہیں دیتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوا ہے اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. اور اس سے آبویسلی فرانس بھی بہت پریشان ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ رافیل طیارے جو چینی جہاز سے ہمارے پاس J-10C یا JF-17 تھنڈر، انہوں نے زبردست کام دکھایا ہے. تو اور یہ بڑا ڈاگ فائٹ تھی. بھارت کی جانب سے تقریباً 70-80 ایئر کرافٹ تھے، جہاز تھے، ہماری جانب سے 26 یا 30 کے قریب تھے. تو بیلنس بھی دیکھیے کہاں پہ تھا کوانٹیٹیولی. لیکن الحمدللہ ہماری پی ایف نے زبردست جرأت اور بہادری اور اسکلز کا مظاہرہ کیا کہ ڈاگ فائٹ لڑی کس طرح جاتی ہے. اچھا، اس کے بعد بھارت نے یہ کام تو کر دیا، جو ہمارے شہروں پہ حملہ کیا، سویلینز کو مارا. تو ایک بات تو اس سے یہ بھی دیکھی نکلتی ہے نا کہ جو ہمارا ڈیٹرنس تھا وہ کسی نہ کسی حد تک تو ڈیمیج ہوا نا. کیونکہ بھارت بڑے عرصے سے دہائیوں سے کام کر رہا ہے کولڈ اسٹار ڈاکٹرن پہ کہ بھئی سوئفٹ ایکشن لے اور پاکستان کو یہ موقع نہ دے کہ وہ چیزوں کو ایسکلیٹ کر سکے. لیکن یہاں پہ معاملہ اگر ہماری ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کرتا نا تو پھر بھی چلیے ہم سمجھ سکتے تھے بات کو کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے گرائے تو انہوں نے ہمارا کوئی ایئر بیس کو نشانہ بنا دیا. لیکن انہوں نے ہمارے سویلینز کو ہٹ کیا. یہ تو کوئی ملک برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ میزائل داغ دیں جی بغیر کسی ثبوت کے، یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے. سرکمسٹینشل ایویڈنس سے سارا یہ پروو کر رہا ہے کہ آپ نے خود کروایا ہے. بالکل، آپ کے اپنے ملک کے اندر یہ نیریٹو بلڈ ہے. میں بات کروں سرکمسٹینشل ایویڈنس کے پاس. ممکن ہے کہ میرے پاس بھی ہارڈ ثبوت نہ ہو جس طرح ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ماضی کی ہم دیکھتے ہیں، جو تاریخ ہم دیکھتے ہیں، اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس پہلگام کے ارد گرد موجود ہے، تو وہ تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ بھارت نے ہی کروایا ہے اور یہ خود سچویشن ایک کریٹ کی. اور دنیا نے بھی دیکھا کہ انہوں نے بھارت کو سپورٹ نہیں کیا، بھارت کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا کہ یہ پاکستان سے ہوا یا پاکستان نے کروایا ہے. انہوں نے یہ ضرور کنڈیم کیا، جس طرح یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو پریس اسٹیٹمنٹ آئی انہوں نے بھی کنڈیم کیا اور ہم نے بھی کنڈیم کیا. لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے، جو بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے ہوا یا TRF نے کروایا، تو یہ بالکل ایک لغو سی بات لگتی ہے. تو اگر بھارت کو یہی تھا تو ابھی بھی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، لیکن اب تھوڑے سے اس وقت کے حالات وہ نہیں ہیں. اب نہیں مانا تو اب کیسے مانیں گے؟ تو اب جو 6 کے بعد صورتحال ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد ہم نے ریٹیلیٹ تو ضرور کرنا تھا. بالکل، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ امپیریٹو تھا کہ ہم نے اپنی ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو ری گین کرنا ہے. ہم یہ بھارت کو اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو بغیر کسی ثبوت کے وہ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دے اور یہاں پہ میزائلوں سے اپنے حملے کرتا رہے. یہ ہو نہیں سکتا. مطلب پاکستان کے لیے قابل برداشت ہے ہی نہیں. اور اس پہ تو بھارت کو معلوم ہی تھا کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ ہم اپنا وقت لے رہے تھے، ہم اپنی تیاریاں کر رہے تھے. لیکن اس دوران پچھلے 2 دنوں میں، آج کیا تاریخ ہے، 10 مئی ہے نا، 2 دن سے اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ڈسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی. بھارت کے اندر ایک ایسا ہوا کریٹ کیا کہ پاکستان کی جانب سے میزائلز آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں اور ہم ان کو تباہ کر رہے ہیں. امرتسر میں پاکستان نے حملہ کر دیا، سری نگر کی ایئر فیلڈ کو تباہ کر رہے ہیں، دیٹ کائنڈ آف اسٹف. اور جتنے بھی پاکستان کی جانب سے حملے ہوئے ہم نے سب کو ناکارہ بنا دیا. تو یہ 2 دن سے یہ چل رہا تھا. اسی دوران آپ دیکھیے تو ایران کے فارن منسٹر بھی پاکستان آئے، بھارت بھی گئے. پھر 1-2 دن پہلے سعودی عرب کے جو وزیر مملکت ہیں امور خارجہ کے، وہ بھارت گئے. پھر پاکستان کل وہ آئے ہوئے تھے، وہاں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں. تو دنیا پریشان تو تھی. امریکہ کے مارکو روبیو کی بات بھی ہوئی ہمارے پرائم منسٹر سے، جے شنکر صاحب سے. اسی طرح چین کے وزیر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جی دوول نے بات کی وینگ وی سے. تو ایک لحاظ سے بیہائنڈ دا سینز ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہو رہی تھیں کہ کس طریقے سے اس معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. لیکن اب کل گزشتہ رات آپ کہہ لیجئے کہ بھارت نے وہ کام کر دیا کہ ابھی تو ہم نے ریٹیلیٹ کرنا تھا نا. اس سے پہلے کہ ہم ریٹیلیٹ کرتے، بھارت نے ہماری ایئر بیسز پہ ریٹیلیٹ کیا. 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، جس میں نور خان ایئر بیس بھی ہے اور رفیقی ایئر بیس ہے، اور جو دوسرا کون سا ہے
رحیم رفیقی جو شور کوٹ میں ہے، بہرحال 3 بیسز ہیں، مجھے تیسرا نام یاد نہیں آ رہا ہے. مرید ایئر بیس، مرید ایئر بیس چکوال والا. تو یہ 3 ایئر بیسز پہ نشانہ بنایا انہوں نے. اب اس کے بعد تو پاکستان کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ مطلب ہم دیکھیے ریسٹرینٹ تو شو کر رہے تھے نا، ہم نے ریٹیلیٹ ضرور کرنا تھا، یہ باتیں مانتا ہوں، کیونکہ ہمارے لیے ضروری تھا. جی. لیکن وہ کب کرنا تھا، کیسے کرنا تھا؟ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے پری ایمپٹ کر دیا ہمیں. اس نے obviously انڈرسٹینڈ تو کر لیا ہوگا کہ پاکستان نے حملہ تو کرنا ہے. جی. تو اس نے ہمیں حملہ کر کے آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتی ہیں کہ ایڈوانٹیج لے لیا، کیونکہ پاکستان نے تو اپنی ٹائمنگ رکھی ہوگی نا کہ ہم نے کب کرنا ہے، یا اس کو شاید معلوم بھی ہو گیا ہو کہ ہم نے آج ہی کرنا ہے رات، تو انہوں نے پری ایمپٹ کر دیا ہمارے اس کو. تو انہوں نے پری ایمپٹ کر کے کچھ ڈیمیج، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی جو لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ زیادہ ڈیمیج ہمیں نہیں ہوا الحمدللہ. تو لیکن اس کے بعد پھر ہمارے لیے اور کوئی راستہ تو رہا نہیں. پھر ہم نے obviously تمام جو ہے جتنے بھی گجرات سے لے کر پنجاب میں پٹھان کوٹ ایئر بیس ہو، یا ادھم پور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو، یا آدم پور ہو پنجاب میں، تمام پھر ایئر بیسز پہ ہم نے بھی حملے کیے. اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ زبردست حملے ہوئے ہیں، گو کہ بھارت ان کو ڈینائی کر رہا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہاں بھارت کا میڈیا ان کو ڈینائی کر رہا ہے، وہاں آج ان کی اپنی منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز میں جو پریس کانفرنس ہوئی، جس میں وہی ان کے فارن سیکرٹری وکرم مسری بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ 2 اسپوکس پرسن جو ہیں خواتین ان کی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ پاکستان نے جو حملے کیے ہیں انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے ہمارے ایئر بیسز کو. لیکن دوسری طرف جو ہے بھارت کا میڈیا، تو دوسری طرف بھارت کا میڈیا کو یہ سنائی نہیں دے رہا، اس کو اس بات کو بھی انہوں نے دبا دیا ہے. تو اس وجہ سے اس وقت جو معاملات ہیں، ہم نے دیکھیے پوری تیاری کے ساتھ ہم نے کیا ہے. ہم تو بڑے عرصے سے تیاری کر ہی رہے ہیں نا کہ ہم نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے. یہ 6-7 مئی کے بعد کا جو، یا 20 اپریل کو بھی جو ہوا، 22 اپریل کے بعد کے واقعے کے بعد جو 6 کو ہوا، ہم نے اس کو ریٹیلیٹ تو کرنا ہی تھا. ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں نا کہ ہم یہ اس کو لے کر بس بیٹھ جاتے. تو اس وجہ سے اب جو ہے معاملہ اس وقت کافی گمبھیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ابھی اگلے پھر سیگمنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ معاملات کس طرح کچھ نیریٹو کی جانب بھی آئیں گے کہ نیریٹو کیسے بلڈ ہوا اور کون سا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل بھی ہے. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.